بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک واقعہ بڑا حیران کن اور ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تبہ حمیری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے 1000 سال قبل گزرا ہے، اس نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا تھا۔ وہ خط کیا تھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا، تو یہ واقعہ سنیے اور آخر تک سنیے، یہ سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ طوبہ حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ساتھ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دے کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ دیکھنے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو مسمار کر دوں گا، کھودوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ ابھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو اشرفیاں اور ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو 7 علماء جو قطب السماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہمارے قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ یہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا تو سنیے۔ اس خط میں لکھا تھا، کم ترین مخلوق
طبہ اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے بلا نہ دینا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اب بادشاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط ہاتھوں ہاتھ وصیت کے ساتھ اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان بادشاہ یمن طبہ حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ یمن طبہ حمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بادشاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش ہے۔ کتنا ہی حیران کن اور ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔